آغاز میں خبر یہ ہے کہ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو حساس اداروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو سرکاری رہائش آئی جی ہاؤس سے حراست میں لیا گیا۔ شاہد سلیم بیگ 5 سال آئی جی جیل خانہ جات رہے۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی جیل راولپنڈی دفتر کے آفس سپرنٹینڈنٹ ناظم علی شاہ سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فیض حمید کی گرفتاری معجزہ قرار دے دی۔ اسلام آباد میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے معاملے پر رد عمل میں اسحاق ڈار نے کہا، یہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ تھا، اس معجزے پر حیران ہوں، پہلی مرتبہ اس طرح چیزیں ہوئی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، فیض حمید کے خلاف کارروائی ایک سبق ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ 2011 کے پروجیکٹ کا اختتام ہوا، میں بھی فیض حمید کے متاثرین میں شامل ہوں۔ فیض حمید نے اکتوبر میں مجھ سے بھی معافی مانگی تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا، سینٹ پارلیمانی وفود کے اہل خانہ کے بیرون ملک دوروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حال ہی میں ایک دورے میں 5 افراد غائب ہو گئے، ایسے اقدامات سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب کسی رکن پارلیمنٹ کے رشتہ دار یا دوست کو حکومتی وساطت سے ویزا نہیں ملے گا۔ تحریک انصاف ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ رؤوف حسن کے فون سے کافی شواہد اور چیزیں ملی۔ رہنما دانیال چودھری کہتے ہیں، افواج پاکستان میں خود احتسابی کا عمل جاری ہے۔ یہ احتساب ان شہداء کی فیملیز کے لیے ہے جن کے مجسمے 9 مئی کو جلائے گئے۔ محکمہ پروسیکیوشن کے پی نے 9 مئی مقدمات کی ریڈیبل کاپیاں مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق 9 مئی مقدمات کی ایسی نقول ارسال کی جائیں جو پڑھی جا سکے۔ 9 مئی مقدمات کا ڈیٹا پورے صوبے سے طلب کیا گیا ہے۔ مقدمات سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس جلد متوقع ہے۔ اجلاس میں مقدمات کی نوعیت اور قانونی حیثیت پر بات کی جائے گی۔ 9 مئی مقدمات سے متعلق مختلف قانونی زاویوں پر غور ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر CNW شکیل خان مستعفی ہو گئے۔ شکیل خان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت میں جاری انتہائی کرپشن کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ کرپٹ لابیز اس قدر مضبوط ہیں کہ میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا۔ کابینہ سے استعفیٰ دینے کی وجوہات ایوان میں بیان کروں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے شکیل خان کے ڈی نوٹیفائی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ گورنر KP کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے صوبائی وزیر شکیل خان کے ڈی نوٹیفائی کی سمری موصول ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں، جس نے بھی کرپشن کو بے نقاب کیا، PTI نے اسی کے خلاف کارروائی کی۔ صوبے میں کرپشن کے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کے ریٹ مختص ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے احتساب کا ادارہ ختم کیا۔ کرپشن KP حکومت کا مشن ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ جب شکیل خان نے چارج شیٹ کی تو حق یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ مستعفی ہوتے۔ کرپشن پر چارج شیٹ وزیر اعلیٰ ہیں، مستعفی ان کو ہونا تھا، مگر شکیل خان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ صدر PTI پشاور ریجن عاطف خان کہتے ہیں کہ شکیل خان 10 سال کابینہ میں ساتھ رہے، ان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا۔ جیل میں بانی PTI کے پوچھنے پر انہوں نے کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی۔ شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی، 2 کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں، شکیل خان نے استعفیٰ بعد میں دیا، وزیر اعلیٰ نے انہیں ہٹانے کے لیے سمری پہلے ہی گورنر کو بھیج دی تھی۔ انسداد کرپشن سے متعلق بنائی گئی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کو سفارشات ارسال کی تھی۔ ہمارے بہت ہی پرانے قربانی دینے والے، قید و بند کی سہولتیں کاٹنے والے کارکن ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ شاہ فرمان صاحب سابق گورنر اور قاضی انور صاحب جو سینئر قانون دان ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ کمیٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی، کل وزیر اعلیٰ صاحب نے کارروائی کرتے ہوئے ڈی نوٹیفیکیشن کی جو سمری ہے، رپورٹ ہے، وہ گورنر کو بھجوائی۔ کسی منسٹر کو ہٹانا ہو تو اگر وہ خود استعفیٰ نہیں دیتا تو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس جاتا ہے، وہ سمری جاتی ہے۔ ان کا استعفیٰ بعد میں آیا، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری جا چکی تھی۔ بشرا بی بی اور نجم ثاقب کی آڈیو لیکس کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف حکومتی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 19 اگست کو سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا حکم چیلنج کر رکھا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بند کرنے کے نیب فیصلے کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست دائر کر دی. بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی کارروائی روکنے کی متفرق درخواست بھی دائر کی. بانی پی ٹی آئی نے ٹرائل کورٹ کے 12 اگست کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے درخواست دائر کی, جس میں استدعا کی کہ احتساب عدالت کا 12 اگست کا درخواست مسترد کرنے کا حکم کالعدم کرا دیا جائے. نیب بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ ٹرائل کورٹ میں پیش نہ کیا گیا تو بانی پی ٹی آئی کو دفاع میں نقصان ہوگا. ضروری ہے نیب کی 343ویں بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. درخواست میں چیئرمین نیب, ڈی جی نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کو فریق بنایا گیا ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی نے قائمہ کمیٹی پاور کے اجلاس میں شریک خاتون کے لباس پر اعتراض کیا. کہا کہ الیکٹرک کی جانب سے شریک خاتون نے جس لباس میں شرکت کی وہ قابل اعتراض ہے. اجلاس میں خواتین کے لباس کے لیے SOPs ہونے چاہیے. یہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں, یہاں پہ سیکھتے ہیں. یہاں پہ SOP ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک ممبر قومی اسمبلی بھی بیٹی تھی, اس کا ایڈریس آپ نے دیکھ لیا ہے. دیکھیں, ہمیں لوگ دیکھتے ہیں. اگر ایک مہذب معاشرے میں اسی طرح لوگ آئیں گے تو بچے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ جو معاشرہ انہی لوگوں کو دیکھ کر جو سیکھتے ہیں وہ سارے بازاروں میں, پھر مسجدوں میں, جس طرح یہ مسجد میں ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ اسمبلی کی وہ نمائندہ کمیٹی ہے, یہ عوام دیکھتی ہے. اور یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ ایک تو SOP فالو کرے, اور یہاں ایسے ڈرامے کسی نہیں ہونے چاہیے جسے ایک معاشرہ. الحمدللہ ہمارے ممبر قومی اسمبلی پہ تو ہمیں فخر ہے جس طرح وہ آئی تھی. لیکن وہ دوسری جو آئی تھی اس سے سسٹم یا معاشرہ یا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہے, کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہمارے بہن بھائی اور بیٹیاں ہیں, تو اسی طرح معاشرے میں ایسے لوگوں کا آنا میرے خیال میں ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کی گفتگو آپ نے سنی. اس پر رد عمل لے لیتے ہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کریے. سینیٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ سمجھتی ہیں کہ اقبال آفریدی کی یہ تجویز درست ہے کہ SOPs ہونے چاہیے صرف خواتین کے لباس سے متعلق؟ جی السلام علیکم. میں نے نہیں دیکھا یہ خاتون نے کیا پہنا ہوا تھا یا کیا ان پر تنقید کا بار اس وقت یہ کر رہے ہیں. دیکھیے SOPs پارلیمان میں سب کے لیے ہوتے ہیں. یہ ایک سٹینڈرڈ ایشو ہے, ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے, اس میں ایک بیسک ڈریس کوڈ بھی ہوتا ہے. وہ مرد حضرات پر, ممبران پر بھی اپلائی کرتا ہے اور خواتین پر, سب پر اپلائی کرتا ہے. یہ دنیا کے پارلیمان کی ایک طریقہ کار ہو. لیکن جو مجھے آپ کی تصویر میں نظر آیا, مجھے تو مطلب دھندلی سی تصویر نظر, مجھے کچھ نہیں ان کے لباس میں ایسی جو بیٹھی ہوئی ہیں, مجھے کوئی ایسی اوفینسو چیز نہیں نظر آئی کہ ان کو باہر نکل کے تبصرہ فرمانا چاہیے تھا. ان کے کیوں احساس مجروح ہوئے خاتون کے کچھ پہننے اوڑھنے سے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ فوکس کریں. آپ ایک بڑی قائمہ کمیٹی کا حصہ ہیں جس میں آپ انرجی کرائسس ڈیبیٹ کر رہے ہیں, یا خواتین کے کپڑے اور ان کے لباس اور ان کی شکل اور ان کی مطلب دوسرے جس پر آپ امور جس پہ آپ SOPs بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے SOPs دیکھیے کہ جو پارلیمانی SOPs سے PTI کے منسٹرز لیدر جیکٹ پہن کے آ کے کھڑے ہوتے تھے پارلیمان میں, ٹینس شوز پہن کے, سنیکرز پہن کے, جو بالکل پارلیمان کے قواعد و ضوابط میں نہیں ہے, کوڈ آف کانڈکٹ میں نہیں ہے. ایک دن میں نے تو ان کو ٹوکا دی کہ دیکھیے فارمل لباس ہوتا ہے, مگر یہ دوسری. اچھا سینیٹر صاحبہ, یہ بنیادی طور پر جو ایوان ہے یہاں پر جو حساس معاملات ہوتے ہیں جیسے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا بھی ضامن ہے یہ ایوان, اس کے علاوہ موب کلچر کے خلاف بھی یہ ایوان ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کسی رکن کو اس طرح کا اسٹانس لینا چاہیے کہ وہ مورل پولیسنگ کرے؟ بالکل نہیں, یہ بالکل غیر موضوع ہے. اور میں بڑے احترام اور عزت ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں آنریبل ممبرز کا, وہ بھی فاضل ممبر ہیں. ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں, وہ کس چیز کو پر فوکس کر رہے ہیں. ملک میں انرجی کرائسس پر کام کریں آپ, بجائے کہ خواتین کے جسم, ان کے لباس, ان پر تنقید کے نشتر برسائیں. جب وہ اپنے کام سے کام رکھ رہی ہیں, وہ کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی گریانی ہوئی ہے وہاں. میں نے جو تصویر دیکھی ہے مجھے تو ان کا لباس ٹھیک موضوع نظر آیا, کوئی انہوں نے ایسی بد تہذیبی نہیں کی ہے. لیکن یہ
बात करना बाहर सेनेटर साहब, इसी इजलास का हिस्सा थे, पर SOPs होने चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आई। तारिक फजल चौधरी साहब इसी इजलास का हिस्सा थे, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सेनेटर साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? तारिक फजल चौधरी साहब इस इजलास का हिस्सा थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इकबाल आफरीदी साहब की जो राय है, आप उससे इत्तफाक करते हैं? क्या आज कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई इस कायमा कमेटी इजलास में, कि इलेक्टेड की जानिब से जो नुमाइंदा खातून थी उनकी तरफ से? देखिए, मैं उस इजलास में मौजूद था थ्रू आउट, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो इकबाल आफरीदी ने एक मोअज़्ज़ज़ खातून के लिबास के हवाले से गुफ्तगू की। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल लिबास उन्होंने पहना ही नहीं, इंतहाई डिसेंट तरीके से वो इजलास में शरीक हुई, बड़ी अच्छे अंदाज से पूरी कॉन्वर्सेशन हुई। सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं, तकरीबन 18 मेंबर्स हैं कमेटी के, वो सारे मौजूद थे, और ये सारे इस बात की गवाही देंगे कि उसमें कोई काबिल एतराज़ बात थी भी नहीं। पहला फैक्ट तो ये है जिसको मैं यानी बिल्कुल रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल साइड पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अजीबोगरीब तोहफे जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं कि आपको कोई तमीज़ नहीं है कि आप खातून के बारे में बात कर रहे हैं, और इस तरह के घटिया और इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स आप दे रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। अगर हो भी खुदा न खास्ता तो आपको राइट नहीं है कि आप इस तरह बात करें, लेकिन जिसका कोई वजूद नहीं है, जिस चीज़ के कोई हकाइक उसके पीछे नहीं है, तो आप किस किस्म की कोई सस्ती शोहरत चाह रहे हैं? आप सिर्फ अपना बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी तरबियत क्या है, मुझे यही वो रवैये हैं जिनकी हम अक्सर बात करते हैं कि जब आप को एक एक्सट्रीमिज्म ऊपर से आता है, आपकी क़यादत की तरफ से आता है, तो फिर वो ब्लास्ट इसी तरह के होते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में निकलते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज में निकलते हैं। तो इन रवैयों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये तो हरासमेंट के जुमरे में आता है, इस शख्स के खिलाफ तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो रिकमेंड करूंगा। और बड़ा ही डिसेंट और अच्छे माहौल में सारी हमारी वो मीटिंग हुई है, लेकिन ये रवैये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमारा मुआशरा इस तरह के कमेंट्स को, इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब और सेनेटर शहरियार अमान साहब, बहुत शुक्रिया।